اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی اور بے حیائی اور فحش باتوں سے دور تھے، بازاروں میں کبھی آواز بلند نہ کرتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، بلکہ عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے کسی پر کبھی دست درازی نہ فرمائی، کسی کو مارا نہیں، کسی اہلیہ کو نہیں مارا، کسی بچے کو نہیں مارا۔ ہمارے یہاں اس کو مردانگی سمجھتے ہیں، گھر والوں کی پٹائی کرنا۔ اہلیہ کے ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ کبھی بھی نبی علیہ السلام نے ہماری ماؤں پر، ازواج مطہرات پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ زیادہ سے زیادہ ناراضگی ہوئی تو بستر الگ کر دیا۔ یہی سنت کا طریقہ ہے کہ ناراض ہو آدمی تو بستر الگ کر دے، بول چال کم کر دے یا چھوڑ دے، لیکن یہ ہاتھ چلانا اور گالیاں دینا یہ نیک لوگوں کا شیوا نہیں ہے، بد کردار لوگوں کا شیوا ہے۔ لہذا اپنی اصلاح کروانی چاہیے، مرد بھی اپنی اصلاح کروائیں، عورتیں بھی اپنی اصلاح کروائیں۔ آج کیا ہوتا ہے کہ مرد عورتوں کی شکایت کرتے ہیں، عورتیں مردوں کی شکایت کرتی ہیں۔ شکایت سے کیا ہوگا؟ پولیس جا کے ان کی اصلاح کرے گی کیا؟ اصلاح تو خود ہوتی ہے۔ عورتوں کو مشورہ دیا جاتا ہے آپ برداشت کریں، شوہر کی خدمت کریں، اور شوہر سے کہا جاتا ہے کہ آپ برداشت کریں اس کی کڑوی کسیلی کو، اور آپ ہاتھ نہ اٹھائیں اور معاف کریں۔ ایک نہ ایک دن وہ بھی آپ کی گرویدہ ہو جائے گی اور صحیح ہو جائے گی۔ دونوں کو اپنی اپنی اصلاح کی بات بتائی جاتی ہے کہ غصہ آئے تو آپ کنٹرول کریں، اور اگر خاتون پوچھتی ہیں تو ان سے بھی یہی کہا جاتا ہے کہ غصہ آئے تو کنٹرول کریں، اور شوہر پر تنقید نہ کریں، تبصرہ نہ کریں، اور اس سے بد کلامی نہ کریں۔ لیکن شوہر کو بھی سمجھایا جاتا ہے، ہمارے شیخ فرماتے تھے 1000 خطائیں معاف کرو اپنی بیویوں کی، 1000 خطائیں۔ پھر یہ فرمایا 1000 بھی زیادتی کے لیے کہا جاتا ہے، عربی میں 70 مرتبہ کہا جاتا ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں 1000 مرتبہ یا 100 مرتبہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جس دن 1001 ہوا اسی دن سے جو ہے معاف کرنا ختم کر دیا اور بدلہ لینا شروع۔ 1000 سے مراد بے شمار خطائیں معاف کرو، کیونکہ ہمیں بھی اپنی وہاں معاف کرانی ہے۔ جس کو اپنی معاف کرانی ہے اس کو چاہیے یہاں پہ وہ معاف کر دے۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بانی تبلیغی جماعت موجود تھے، اور مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ان کے بھتیجے تھے، انہوں نے کسی خادم کو ڈانٹا اور فرمایا بار بار تو یہ غلطی کرتا ہے، میں تجھے کتنا بھگتوں، یعنی کتنا برداشت کروں۔ وہ تو ڈانٹ کھا کے چلا گیا۔ مولانا الیاس صاحب جو کہ حضرت کے چچا تھے اور مولانا سہارنپوری کے خلیفہ تھے، فرمایا کہ مولوی زکریا اتنا بھگت لو، اتنا معاف کر لو جتنی اپنی معاف کروانی ہے۔ یہ حضرت نے لکھا ہے آپ بیتی میں یہ بات، اس طرح اصلاح ہوتی ہے کہ بزرگوں کے ساتھ رہنے سے جب آدمی غصہ بھی کرتا ہے تو بھی اصلاح ہوتی ہے، زیادہ ہنستا ہے تو بھی اصلاح ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیونکہ اپنی معاف کروانی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماتے ہیں۔ جس کی اپنی ہی آخرت کا معاملہ ہو پھر دوسروں پہ ظلم کرے تو اور زیادہ مسئلہ خراب ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا آپ نے کبھی کسی پر دست درازی نہیں فرمائی سوائے اس کے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا موقع ہو۔ اس میں بھی ایک آدمی کو آپ نے مارا جو فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے لکھا ہے، اور وہ اتنے زور سے لگا کہ جا کے وہ لڑکتا پڑکتا گرا، اور اتنی زور سے چیختا تھا جیسے جانور چیختا ہے بیل کی طرح۔ کسی نے کہا اتنی زیادہ زور سے تھوڑی مارا ہے، اتنی ہلکی ضرب ہے۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا، اس بدبخت نے کہا تھا میں نے ایک گھوڑا پالا ہے اس پہ بیٹھ کے تجھے ماروں گا۔ نعوذ باللہ، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا میں ہی تجھے ماروں گا۔ پھر جب جہاد کا موقع آیا تو پھر آپ کے ہاتھ سے کسی کے ہاتھ سے برچھا لے کے جب اس کو مارا، پھر وہ اتنا تڑپ رہا تھا کہ آخر چیختے چیختے راستے ہی میں واپس آتے آتے مر گیا۔ اس کو عقیدہ تھا، حضرت شیخ آگے فائدے میں لکھتے ہیں کہ ایک کافر کو بھی عقیدہ تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے، اب میں بچ نہیں سکتا۔ لیکن ہم آئے دن سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بد دعا ہے جو رمضان شریف کا مہینہ پائے اور مغفرت نہ کرا لے، پھر بھی ہم وہیں کے اسی ڈگر میں رہتے ہیں کہ ظاہر سی بات جب محبوب کی جو دعا قبول ہوتی ہے تو بد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ حضرت شیخ نے اسی فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جبریل امین تو کہہ رہے تھے اور ساتھ ساتھ آپ سے کہا کہ آپ بھی آمین کہیے، تو ایک فرشتوں کا سردار دعا کر رہا ہے اور
نبیوں کا سردار آمین کہہ رہا ہے تو دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ لہذا ہم اپنے اعمال اور افعال پر ایک نظر ڈالیں اور آئندہ کے لیے بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف میں آپ کا دربار آباد کر کے اس کے بعد ہم پھر فارغ اپنے آپ کو سمجھنے لگیں۔ لہذا نبی علیہ السلام کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، مشکات شریف کی روایت ہے، یا اللہ آپ لعنت فرمائیے اس مرد پر جو بدنگاہی کرتا ہے، اوروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے، ان عورتوں کو پر لعنت فرمائیے جو کہ اپنے آپ کو بنا سوار کے دکھاتی پھرتی ہیں۔ وہ ہم لوگ ہیجڑوں کی بد دعا سے ڈر جاتے ہیں۔ ایک صاحب آ کے پوچھنے لگے، میں چوراہے پہ تھا، وہ ہجڑا آیا اور میں نے کچھ نہیں دیا تو وہ بد دعا کرنے لگا۔ میں نے کہا اس کی بد دعا سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، یہ تو مانگتے رہتے ہیں، اگر نہیں ہو تو ان کی عادت ہے کچھ نہ کچھ بولتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو ہیجڑوں کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، اولیاء اللہ کی بد دعا سے ڈرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی بد دعا سے نہیں ڈرتے کہ اگر ہم نے اس فعل شنی کو نہ چھوڑا، ایک تو یہ کبھی ہو جانا، ایک ہے مستقل عادت بنا لینا اور اس کو نہ چھوڑنا، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ لہذا آپ علیہ السلام کے ان ارشادات کو دیکھنا چاہیے، اور فرمایا کہ جو ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچے اور وہ اس کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اور فرمایا کہ جو درود شریف آپ علیہ السلام کے تذکرے پر نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور درود شریف نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں بھی اس کو مشقت ہو تو یہ بھی ہلاک ہو جائے۔ بعودہ کا مطلب ہوتا ہے دور ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے آپ کو کسی ظلم و زیادتی کا انتقام لیتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کی خلاف ورزی نہ کی گئی ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو پامال کیا جاتا تو آپ اس کے لیے سب سے زیادہ غضبناک ہوتے۔ وہ فاطمہ مخزومی جس نے چوری کر لی تھی اور اس کا کیس آیا، آپ نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، کیونکہ چور کا ہاتھ کاٹنا، ایک چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے پوری کی پوری بستی اور پورے کا پورا شہر اس سے بچنے لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اور ایسے بددین قسم کے لوگوں نے یہ بیان داغا کہ اگر پاکستان میں یہ نظام نافذ ہو جائے تو آدھے پاکستانی ہاتھ کٹے ٹنڈے معلوم ہوں گے، کیوں کہ یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک ہو جائے نافذ اور قانون نافذ ہونے لگے تو آپ دیکھیے سعودی عرب میں کتنی چوریاں ہوتی ہیں، نہ دکانیں کھلی چھوڑ کے وہ جاتے ہیں، اور ابھی بھی ہمارے پڑوسی ملک میں بھی یہی حال ہے، سب نمازوں کے لیے جاتے ہیں، کسی کی جرأت نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ قانون کے ہاتھ مجرم تک پہنچتے ہیں، یہاں قانون کے ہاتھ خود بخود بیچارے ایسے ہو جاتے ہیں جو مجرم سے مکہ کرتے ہیں، تو کہاں سے قانون آئے گا؟ نبی علیہ السلام کے پاس کیس آیا کہ اور پھر یہ صحابہ اس فکر میں تھے کہ یہ تو ہماری جاننے والی خاتون ہے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ یہ سمجھنا چاہیے چوری ہو نہیں جاتی، چوری کی جاتی ہے، غلطی اور چیز ہے۔ کوئی چیز رکھی ہے یا ٹوٹ گئی، یہ غلطی سے ٹوٹ سکتی ہے، جیسے گلاس ٹوٹ جائے تو بچے کو مارو مت، ہمارے یہاں بھی پٹائی ہوتی ہے، ایک تماچا لگایا کیوں گلاس توڑ دیا، جان کے تھوڑی توڑا، گر گیا اس سے، فرمایا اس کی بھی ایک عمر ہے، اگر گلاس ٹوٹے گا نہیں تو بنے گا کہاں سے، پھر یہ کمپنی اور فیکٹری کہاں سے چلے گی، لہذا اس کی بھی ایک عمر ہے، اس پر بچے کو مت مارو بلکہ اس کو تہذیب سکھاؤ، بیٹا اس طرح نہیں، دو گلاس نہیں ایک گلاس پکڑتے ہیں۔ تو جہاں پہ ہمیں مارنا چاہیے اور جہاں ہمیں سختی کرنی چاہیے نماز نہ پڑھنے پہ، وہاں نہیں کرتے۔ جہاں گلاس ٹوٹ جائے 50 روپے کا وہاں پہ ہم سختی کرتے ہیں، سنت ٹوٹ جائے تو سختی نہیں کرتے، گلاس ٹوٹ جائے تو سختی کرتے ہیں۔ بچے کا پائنچہ نیچے لٹک رہا ہے، بچہ کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہے، سنت کے خلاف کچھ بھی کرتا رہے، کیونکہ ہم خود جب اہتمام نہیں کرتے تو اس کو کیا کہیں گے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس یہ کیس آیا، فاطمہ مخزومی وہ عورت تھی، آپ صحابہ اس کو جانتے تھے، لہذا بعض صحابہ نے سفارش کرنے کے لیے کہا، صحابہ کی خود کی جرأت نہیں تھی۔ پھر سب سے جو آپ کے لاڈلے صحابی تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے، تو لوگوں نے کہا یہ آپ سے بات کر سکتے ہیں، آپ ان کی بات سنتے ہیں، لیکن بات وہی تھی کہ بات جب دین کے خلاف ہو تو پیارا سے پیارا بھی ایسا کہے، وہ نبی علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے تھے۔
تھے. انہوں نے بڑے دھیمے لہجے میں بہت اچھے خوشگوار موڈ میں جب یہ بات کہی، آپ علیہ السلام کا چہرے انور ایسا ہو گیا جیسے انار نچوڑ دیا گیا ہو، اور فرمایا اسامہ تم مجھ سے، یہ انہوں نے کہا یہ فاطمہ مخزومی جو ہے یہ بیچاری اس سے یہ کام ہو گیا ہے، لہذا آپ اگر اس کو معاف کر دیں تو یعنی اس کا ہاتھ نہ کٹے. آپ نے فرمایا کہ اسامہ تم اللہ کے حدود میں مجھ سے سفارش کرتے ہو، خدا کی قسم پہلی امتیں اسی لیے تباہ ہوئیں کہ ان کے قریب کے لوگ جب جرم کرتے اس کو چھپایا جاتا، سزا نہ دی جاتی، دور کے لوگ کرتے تو اس کو سزا دی جاتی. لہذا یہ تو فاطمہ مخزومی ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا، میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو کر کے دکھایا کہ ان کے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، اس کو کوڑے لگائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. لہذا آپ نے فرمایا اللہ کے حدود میں سفارش نہ کرو. وہاں پہ آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا، اور یہ غصہ آنا ایسے موقع پر غصہ آنا ہی سنت ہے. لہذا آپ کو ایسے موقع پہ غصہ آتا تھا، آپ نے ایسے موقع پہ جب ہتھیار اٹھایا، جب ہتھیار اٹھانے کا وقت تھا اور جہاں عام حالات تھے وہاں پہ معاف کر دیا. چنانچہ ثمامہ، آج ثمامہ مشہور ہے ہمارے ہاں، لہذا حضرت ثمامہ صحابی ہیں، ثمامہ بن یسال رضی اللہ تعالیٰ جنگی قیدی بن کے آئے اور آپ کو باندھ دیا گیا، ان کو باندھ دیا گیا مسجد نبوی میں صرف یہ سب نہیں ہوتا تھا، قال رسول تو ہوتا ہی تھا، یہ جہاد کے لیے بھی وہ کام آتی تھی. لہذا ان کو باندھ دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے جنگی قیدی، کھانا وغیرہ وقت پہ مل رہا ہے. آپ نے آ کے پوچھا کیا حال ہے ثمامہ؟ کہا کہ بہت ٹھیک ہوں، لیکن اگر آپ باندھے رکھیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن آپ چھوڑ دیں گے تو ایک شکر گزار کو چھوڑنے والے ہوں گے. آپ نے 2-3 دن دیکھا اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیا، کوئی انتقام نہیں لیا. فرمایا چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں کہ اچھا چھوڑ دیں گے تو اسلام لاؤ گے یا نہیں، کچھ نہیں پوچھا. فرمایا چھوڑ دو. تو وہ دیکھ رہے تھے صحابہ کو، یہ باندھنے کا یہ مقصد ہوتا تھا یہ لوگ دیکھیں کہ صحابہ کیسے اعمال اور افعال کرتے ہیں. لہذا 3 دن انہوں نے قریب سے دیکھا. اس کے بعد جب کھولا گیا جا کے گئے اور سامنے نہر ہوتی تھی، جا کے اس میں نہا کے آئے اور عرض کیا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں. خود سے آ کے عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دیں. لہذا قیدیوں کے ساتھ آپ ہمیشہ رحم کا معاملہ فرماتے اور ایسے موقع پہ، لیکن سوائے میدان کارزار میں اور اس کے علاوہ جب دین کے خلاف کوئی بات ہوتی تو آپ کو غصہ آتا تھا، اور اس موقع پہ غصہ آنا ہی فطرت بھی ہے اور سنت بھی ہے. تو جہاں حدود کی خلاف ورزی ہوتی وہاں آپ کو غصہ آتا اور حدود کو پامال کیا جاتا تو آپ غضبناک ہوتے. حضرت انس فرماتے میں نے 10 سال تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، نہ کسی کام کے کرنے پر یہ کہا کہ تم نے ایسا کام کیوں کیا، نہ کسی کام کے چھوڑ دینے پر یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. یعنی خادم ہے لیکن یہ سب بھی نہیں پوچھا. ہم عائشہ فرماتی ہیں وہ چیزیں سامنے ہوتی تو دو چیزیں سامنے ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان صورت کو انتخاب فرماتے، بشرط یہ کہ وہ ناجائز نہ ہو. یعنی رخصت پہ عمل کرتے اور آسان چیز کو اختیار کرتے، بلا وجہ پریشان نہ ہو آدمی. جیسے پنکھا موجود ہے پھر بھی پنکھا بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے تاکہ گرمی میں شاید زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. گرمی ہو رہی ہے، مچھر کاٹ رہے ہیں، سارا دھیان توجہ ادھر چلا گیا. لہذا آدمی آسانی پہ عمل کرے. اگر سردی ہے گیزر لگ سکتا ہے تو گیزر کو لگا لے. اگر یو پی ایس کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یو پی ایس لگا لے تاکہ نیند خراب نہ ہو، تاکہ فجر کی نماز میں آنکھ کھلے. میں کہتا ہوں یہ خرچ بھی انشاءاللہ اللہ کے راستے میں ہوگا. لوگ کہتے ہیں رات کو بجلی چلی جاتی ہے، میں کہتا ہوں سردی میں بھی بجلی جاتی ہے، سردی میں بھی تو آپ نہیں آتے. سردی میں بجلی جانے سے کیا اثر پڑتا ہے؟ لیکن نہیں آنے والے نہ سردی میں آتے ہیں نہ گرمی میں آتے ہیں. ہر موسم میں بہانے الگ ہوتے ہیں. یہ سارے بہانے لکھ کے رکھ لینے چاہیے تاکہ کفن کے ساتھ اس کو بھی اٹیچ کر دیا جائے کہ دیکھیں یہ میرے ریزن تھے، یہ ریزن تھے اس لیے میں نماز میں غافل تھا، یہ وجہ تھی کہ میں سنت و شریعت پہ عمل نہیں کرتا تھا. لیکن سب جانتے ہیں کہ وہاں پہ نہ ہیلا کام آئے گا نہ حجت کام آئے گی. سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. سرے محشر تو مولا کی محبت کام آئے گی. وہاں پہ انتصاب سلطنت بے فائدہ ہوگا. وہاں بس صاحب نسبت کی نسبت کام آئے گی.
کہاں سے تعلق تھا, کس کے ساتھ رہے. حضرت بڑے پیر صاحب کا مرید قبر میں گیا, حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں, اس سے پوچھا کیا مر ربو کا, اور سوال پوچھنے لگے فرشتے, کہنے لگے تم جانتے نہیں ہو میں بڑے پیر صاحب کا مرید ہوں. حکیم الامت لکھتے ہیں کہ بڑے پیر صاحب کا مرید ہو کے بے نمازی اور غافل نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم جانتے نہیں ہو میرا تعلق کس سے, تم مجھ سے سوالات کر رہے ہو. حضرت رابعہ بصریہ کو جب پوچھا فرشتوں نے سوال جواب, کہا تم مجھ سے ابھی سوال کر رہے ہو, تم تو آسمان سے یہاں تک آئے ہو, میں تو ابھی زمین سے صرف 2-4 فٹ نیچے آئی ہوں, میں تو زندگی بھر یہی کرتی رہی, اپنے اللہ کو یاد کرتی رہی, تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. لہذا وہاں جانے کے بعد یہ چیزیں کام آتی ہیں, نہ کہ یہ ہیلے بہانے کہ ہم نے اس وجہ سے مولوی کو سمجھایا جا سکتا ہے, دوسروں کا منہ بند کیا جا سکتا ہے, لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, پھر ان منہ پر یہ جو زبان بہت چلتی ہے, چرب زبانی سے اپنے کام نکال لیتی ہے, بہانے تراشتی ہے, ہیلے تراشتی ہے, اس زبان کو بند کر دیا جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم, پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے, یہ بولے گا میں نے اس طرح کر کے ایسے پیسے نکالے, میں نے اس طرح ظلم کیا, یہ ہاتھ بولے گا. جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہاتھ بولے گا. ہمارے حضرت فرماتے تھے یہ ہاتھ اسی لیے کاٹے جاتے ہیں, ابھی ہاتھ کاٹنے کا ذکر آیا ہمارے حضرت والا کہ یہ علوم موہوبہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائے ہوئے. فرمایا ہاتھ اس لیے کاٹا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ تو ہم نے اپنے سامنے پھیلانے کے لیے دیے تھے, تم نے دوسروں کی جیب میں کیوں ڈالا, یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے, یہ وہ پیالہ تھا جو ہم نے اپنے سے مانگنے کے لیے دیا تھا, تم نے ہم سے مانگنے کے بجائے دوسروں کا جیب کترا, لہذا تمہارا ہاتھ اس قابل نہیں ہے پیالہ کہ تمہارے پاس رہے. تو یہ ہاتھ بولے گا کہ میں نے اس سے کتنے ظلم کیے, پیر بولے گا میں ڈبو پہ تو جاتا تھا اور ادھر ادھر غیر محرموں کے پاس جاتا تھا کہ چلو عید ہو گئی ہے جا کے ذرا ملتے ہیں چچا زاد مامو زاد, ذرا آنکھیں ٹھنڈی کریں گے, آنکھیں ٹھنڈی نہیں کر رہے ہیں بلکہ جہنم کی آگ لے رہے ہیں. لہذا پیر یہ کہیں گے ہم فلاں جگہ تو جاتے تھے, مسجد میں جانے کی توفیق کم ہوتی تھی, لہذا آنکھ کہے گی کہ میں کیا کرتی تھی, ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کیا کرتی ہیں. فَزِنَ الْعَيْنِ النَّظَرُ, آنکھوں کا زنا ہے بدنگاہی. لہذا ابھی وقت ہے, ابھی جو توبہ کر لے, سچی توبہ کر لے, اور وضو کرنے سے بھی بہت سے گناہ معاف ہوتے. سچی توبہ کر لی, دیکھیے وضو کر لیا اور سچی توبہ کر لی, آج سے آدمی اللہ کا ولی ہو گیا, آج سے اللہ کا ولی ہو گیا. کچھ کام کرنے سے ہوتے ہیں. ایک صاحب سے میں نے عرض کیا کیا بات ہے آپ کی داڑھی بڑھ نہیں رہی ہے, بالغ نہیں ہو رہی ہے. یہ ہمارے حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ کی باتیں. حضرت والا رحم اللہ تعالیٰ جو اصلاح کرانے آتا تھا محبت سے, اس کو عام لوگوں کو نہیں, جو اصلاح کرواتا ہے اس کی اصلاح کی جاتی ہے. حضرت نے ان سے پوچھا کیا بات ہے, کیا میری آہ و فغاں میں کوئی اثر نہیں ہے کیا؟ جب کسان, حضرت فرمایا جب کسان ہل چلاتا ہے تو اس کو یہ انتظار ہوتا ہے کہ میری فصل اچھی طرح لہلہا کے اگے. جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے دوست بالغ نہیں ہو رہے ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میری محنت رائے گاں جا رہی ہے. انہوں نے کہا بس حضرت آپ انشاءاللہ آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا, آئندہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا. لہذا یہ فائدہ ہوتا ہے توجہ دلانے سے, یہ فائدہ ہوتا ہے. میں نے ان صاحب سے کہا تو وہ کہنے لگے بس آپ دعا کر دیں کہ میری داڑھی بڑھ جائے گی. میں نے کہا میں تو دعا کرتا ہوں, جہاں بھی میں بیان کرتا ہوں سب کے لیے دعا کرتا ہوں, یا اللہ سب کو جذب فرما لیجئے, اپنی محبت اپنے محبوب کی اطاعت عطا فرما دیجئے. لیکن میری دعا میں اور قبولیت باب اثر میں, اثر کی دعا میں اور باب اثر میں آپ کی قینچی حائل ہے, آپ قینچی ہٹا دیجئے دعا قبول ہو جائے گی. کچھ تو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے, پھر کہتے نہیں اس وجہ سے اس وجہ. تو یہ سب ہم جانتے ہیں, روزمرہ حکیم الامت کا یہ مشہور و معروف جملہ ہے کہ کرنے کے کام تو کرنے سے ہوتے ہیں. ذکر میں مزہ آئے یا نہ آئے ذکر کرو وقت پہ, کھانے میں مزہ آئے نہ آئے, دال روٹی ہے سبزی روٹی ہے کھاتا ہے آدمی, ہر روز تھوڑی گوشت ملتا ہے لہذا کھاتا ہے کیونکہ زندہ رہنا ہے. اسی طرح ذکر کے بغیر جس طرح یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح روٹی اور چاول کے بغیر ہماری جسمانی حیات بڑھ نہیں سکتی, آدمی اگر چند دن نہ کھائے تو مرنے کے قریب ہو جائے, اسی طرح روحانی حیات ہماری کیوں اتنی کمزور ہو رہی ہے کہ ہم ذکر نہیں کرتے, تلاوت نہیں کرتے. ایک جسم تو الحمدللہ اس میں نہیں کہتے کل بھی روٹی تھی آج بھی روٹی ہے, کل بھی وہی دال چاول اور کباب تھا آج بھی وہی, اور اگر وہی روزانہ ذکر کو کہا جائے روزانہ وہی ذکر ہے, کیونکہ یہ روحانیت کے بڑھانے کی چیز ہے. روزانہ وہی اللہ والوں کو وہ مزہ آتا ہے. مولوی فرماتے ہیں اللہ اللہ اینچے شیریں نست نام,
شیر و شکر می شود جانم تمام. یا اللہ آپ کے نام میں مجھے کتنا مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شیر و شکر، دودھ اور چینی کسی نے میرے جان میں گھول دیا ہو، مجھے اتنا مزہ آتا ہے. میں عرض کر رہا تھا اپنے ساتھیوں سے، اللہ والے جھوٹ نہیں بولتے، واقعی ان کو مزہ آتا ہے. بات یہ ہے کہ جیسے ہم الحمدللہ سب صحیح بیٹھے، مزہ آ رہا ہے کھانے میں پینے میں، قورمہ بریانی میں. ایک آدمی کہہ رہا ہے مجھے مزہ نہیں آ رہا، آج دوسرا آدمی کہے گا تمہیں بخار کا اثر ہے، تمہاری زبان کا جو ہے ذائقہ خراب ہے، کھانا تو مزیدار ہے. اللہ والوں کو مزہ آتا ہے، ہماری روحانیت بیمار ہے، اس وجہ سے ہمیں مزہ نہیں آتا. تو مزہ نہ بھی آئے تو مریض کو کہیں گے بھی کچھ کھا لو تاکہ زندہ بھی تو رہنا ہے. کہتا ہے آدمی کچھ تو کھا لو، زیادہ 2 روٹی نہ کھا سکو، ایک آدھی روٹی کھا لو. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تم 2200 500 ذکر نہ کر سکو، 100 مرتبہ تو ذکر کر لو کم از کم، تاکہ زندگی تو قائم رہے. اور اس طرح کرتے کرتے جب یہ روحانیت بحال ہو جائے گی پھر اسی میں مزہ آنے لگے گا. ہم پہلے ہی مزے کو تلاش کرتے ہیں، پہلے مزہ نہیں آتا، پہلے نفس کو مجاہدے سے گزارنا پڑتا ہے، پھر اللہ کی محبت کا مشاہدہ اللہ تعالی نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین.